اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کی حکمت ہمیں سمجھ میں آ جائے؟ اس کا جواب میں دے دیتا ہوں کہ دیکھیے، خدا جس ذات کا نام ہے وہ ذات لمیٹڈ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہم اس کو کسی لمیٹیشنز کے اندر باؤنڈ کر دیں. خدا کی جو ذات ہے وہ غیر محدود ہے. خدا کی ذات غیر محدود ہے. اس کی جس طرح ذات غیر محدود ہے، اس کی صفات بھی غیر محدود ہے. تو اس کا جو رحم ہے وہ بھی لامحدود ہے، اس کی مرسی لامحدود ہے، اس کی محبت لامحدود ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں غیر محدود ہیں. اسی طریقے سے اس کی حکمت بھی غیر محدود ہے. اس کا حکیم ہونا، یعنی اس کے اندر جو وزڈم ہے وہ بھی غیر محدود ہے. اور ہماری جو عقل ہے وہ محدود ہے. ہم لوگ محدود ہیں، تو ہماری جتنی بھی صفات ہیں وہ سب کے سب محدود ہیں. تو اگر ہم محدود اور خدا غیر محدود، ہماری عقل محدود، خدا کی حکمت غیر محدود، تو ہماری محدود عقل میں خدا کی غیر محدود حکمت کیسے آ سکتی ہے؟ ہماری محدود عقل میں خدا کی غیر محدود مکمل حکمت کیسے آ سکتی ہے؟ اگر اس کی مکمل حکمت ہماری محدود عقل میں آ جائے تو پھر خدا کی حکمت بھی غیر محدود نہیں ہے، وہ بھی محدود ہوئی. جس طریقے سے ہماری عقل محدود ہے تو جو چیز بھی ہماری عقل کے اندر آ گئی وہ بھی محدود ہے. تو خدا کی حکمت محدود ہوئی، اور اگر خدا کی حکمت محدود ہوئی تو خدا محدود ہوا. اور ایسا خدا ہی کیا جو محدود ہو؟ تو یہ آپ اس طریقے سے اس کا جواب دیں گے کہ اگر کوئی ملحد یہ کہے کہ ٹھیک ہے چلو میں نے مان لیا کہ خدا حکیم ہے، لیکن اس کی حکمت مجھے سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم محدود، خدا کی حکمت غیر محدود. اگر ہمیں خدا کی مکمل حکمت کا ادراک ہو جائے تو پھر خدا کی حکمت بھی محدود ہو جائے گی، جیسا کہ ہم لوگ لمیٹڈ ہیں، ہم لوگ محدود ہیں. اور اگر خدا کی حکمت محدود ہو جائے تو پھر خدا بھی محدود ہو جائے گا، اور وہ خدا ہی نہیں ہو سکتا جو محدود ہو. اس لیے ہم لوگ یعنی انسان خدا کی مکمل حکمت کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے محض اس لیے کہ ہم ادراک نہیں کر سکتے کہ خدا الحکیم نہ ہو. وہ الحکیم ہے اور اس کے ہر فیصلے کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ایک بچہ سڑک پر جا رہا تھا، دوسرے آدمی نے اس کو قتل کر دیا، اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا. یہ بچہ بھی تکلیف سے گزرا، بچے کے والدین بھی تکلیف سے گزرے. بہت سارے لوگ جو وہاں اس منظر کو دیکھ رہے تھے ان کو بھی بڑا رنج اور غم ہوا کہ ایک بچے کو اس طریقے سے مار دیا گیا، اس کا کیا قصور تھا؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. یعنی یہ ایک ایسا کرائم ہے کہ جس کو کسی بھی طریقے سے درست قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ مورالٹی اور اخلاقیات کے نہایت خلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو اس میں کیا حکمت ہوگی اللہ کی، خدا کی، کہ اس بچے کو تکلیف دی، اس کے والدین کو تکلیف سے گزارا؟ اس میں ایسی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس میں تو کوئی حکمت نہیں ہوگی. اس سے ثابت ہوا کہ دنیا میں بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن میں کوئی حکمت نہیں. اس کا جواب میں دینا چاہوں گا. وہ جواب یہ ہے کہ آپ اگر ٹائم ٹریولنگ کی جو تھیوری ہے اس کو پڑھیں، انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے بلاگز ہیں ایسے جن میں لوگ ٹائم ٹریول کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم ٹائم میں اگر ٹریول کر سکیں تو اس کی کیا پاسبلٹیز ہیں، کہ ہم اگر اپنے مستقبل میں چلے جائیں یا اپنے ماضی میں چلے جائیں، پاسٹ میں چلے جائیں، فیوچر میں چلے جائیں تو ہم کیا کریں گے. تو اس طرح کے بہت سارے بلاگز بنے ہوئے ہیں. بہت سے جو سیریس قسم کے لوگ ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں یا جو ویسٹرن سویلائزیشن میں پروردہ ہیں، وہ لوگ انہی لوگوں کے بلاگز ہیں. ان کے یہاں ایک بہت مشہور جملہ ہے، یعنی وہ کسی ایک آدمی کا جملہ نہیں ہے. اگر آپ اس جملے کو گوگل پر ڈالیں گے تو آپ کو ہر دوسرے بلاگ کے اوپر جو بھی ٹائم ٹریول سے ریلیٹڈ بلاگ ہوگا اس پہ جملہ نظر آئے گا. وہ یہ کہ اگر میں ماضی میں چلا جاؤں، پاسٹ میں جا کر مجھے ہٹلر ملے بچپن میں، ہٹلر کا بچپن میں اس میں پہنچ جاؤں، تو میں تب بھی اس کو قتل کر دوں گا. چونکہ مجھے معلوم ہے، میں چونکہ یہاں اس 2020 سے گیا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ ہٹلر نے آج سے 70 سال پہلے کیا کیا تھا. لہٰذا اگر میں آج سے 100 سال پہلے ماضی میں چلے جاؤں اور مجھے ہٹلر چھوٹا بچہ مل جائے تو میں اس کو قتل کر دوں گا. کیوں قتل کر دیں گے بھائی آپ؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ ابھی نہیں جا سکتے، بلکہ کبھی نہیں جا سکتے. لیکن سوال یہ کہ آپ کے دل میں یہ بات آئی کیوں کہ اگر ہٹلر مجھے چھوٹا بچہ مل جائے تو میں اس کو قتل کر دوں گا؟ یہ بات کیوں آئی؟ وہ اس لیے آئی کیونکہ آپ نے اس کے مستقبل کو دیکھا ہے. 2020 میں آپ نے یہ معلوم کیا، آپ نے خود بھی نہیں دیکھا بلکہ آپ نے سنا ہے کہ ہٹلر بہت ہی زیادہ
ظالم انسان تھا اور اس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا. بہت اچھی بات ہے, کسی بھی انسان کو, چاہے وہ یہودی ہو کہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو کہ عیسائی, اس کو ناحق قتل کرنا بہت برا ہے. تو آپ کو ہٹلر کے بچپن میں اس کو قتل کرنے کو جائز سمجھتے ہیں, اس لیے چونکہ ہٹلر بڑے ہو کر بہت ظالم حکمراں بنا. ایسے ہی اگر کوئی بچہ بچپن میں قتل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر اس کو کیا بننا تھا, اس لیے اس بچے کے اوپر رحم ہوا. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ بچہ اسی بچپنے کے اندر وہ چلا گیا. ٹھیک ہے, وقتی طور پر تکلیف ہوئی, لیکن آگے جو وہ تکلیف اس کو ہوتی ہے وہ دوسروں کو تکلیف دے سکتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اس تکلیف سے بچا لیا. یہ وہ حکمت ہے جس کا ہم ابھی ادراک کر پا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہزاروں وہ حکمتیں ہو سکتی ہیں کہ جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے, جس کا ہمیں علم نہیں ہے. لیکن ہٹلر کو قتل کرنا اس کے بچپن میں اس لیے روا ہے چونکہ آپ اس کے مستقبل سے واقف ہیں. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے مستقبل سے واقف. دیکھیے, اگر ایک تصویر ہو, آج جو تصویریں ہیں وہ میگا پکسلز کے اوپر ہوتی ہیں. اگر آپ کا جو کیمرہ ہے اس میں سیل فون میں, موبائل فون میں, تو کیا کہا جاتا ہے کتنے میگا پکسل کا کیمرہ ہے, تو کہتے ہیں جی 12 میگا پکسل کا کیمرہ ہے. تو یہ جو پکسلز ہیں اس سے مل کر ایک تصویر بنتی ہے. تو ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اس تصویر کے ایک پکسل کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوری تصویر کو دیکھتا ہے. اس پوری تصویر میں ملینز آف ملینز پکسلز ہیں. تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہوا, کہاں سے آیا, کہاں جائے گا, اس کا ماضی کیسا ہے, اور اگر وہ زندہ رہ گیا تو اس کا مستقبل کیسا ہے. اس کے علم میں اس نے اپنے علم اور حکمت کے مطابق جو فیصلہ کیا وہ ہو گیا. تو یہ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور شخصیت گزرے ہیں, انہوں نے یہ بات لکھی ہے اور بالکل صحیح لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی شر اس دنیا میں جو ایبسلوٹ ایول ہو, مطلق شر ہو, پیدا ہی نہیں کیا. ہر شر کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ہے. بعض مرتبہ وہ خیر اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جاتی ہے, بعض مرتبہ وہ خیر اس دنیا کے اندر ظاہر نہیں ہوتی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ملحد کا یہ کہنا کہ اگر اللہ رحمان اور قادر مطلق ہے تو اس دنیا کے اندر شر اور مصیبت نہیں آنی چاہیے تھی, چونکہ اگر شر اور مصیبت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ کی رحمت کامل نہیں یا اس کی قدرت کامل نہیں. قدرت اگر کامل ہوتی تو وہ شر روک لیتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور وہ قادر مطلق بھی ہے, لیکن اس کی صرف یہی دو صفات نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ وہ الحکیم بھی ہے. اس کا ہر عمل اور اس کا ہر کام حکمت سے پر ہے. بظاہر ہمیں وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر شر ہے, لیکن اس کے اندر بھی خیر کا پہلو ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ اس دنیا کے اندر کوئی مصیبت آنی نہیں چاہیے تھی, وہ ہمیں لگتا ہے کہ مصیبت ہمارے لیے ہے, لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو اور حکمت ہے, اور اس حکمت کا وہ مکمل حکمت ہمیں سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے. یہ اس کا جواب میں ابھی ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ ہٹلر کے ساتھ بچپن میں ایسا کیوں نہیں ہوا, اگر اللہ چاہتا تو اس کو بچپن میں ہی مار دیتا. اس کا جواب میں آگے دوں گا انشاءاللہ. فی الحال ہم نے پہلی جو بنیاد ہے ہم نے اس کا جواب دیا. اب آئیے دوسری بنیاد اعتراض کی کیا تھی کہ اگر خدا نے اس دنیا میں شر کو, ایول کو روا رکھا ہے, جائز رکھا ہے, تو اس کی کسی معقول وجہ سے ہمیں کیوں نہیں بتایا. یہ بھی آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے. آرگیومنٹ فرام اگنورینس کا مطلب ہے کہ محض آپ کو معلوم نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی معقول وجہ موجود نہیں ہے. آپ جاننے کی کوشش کریں تو آپ کو معقول وجہ مل جائے گی. مثال کے طور پر سب سے پہلی وجہ, اگر اس دنیا کے اندر شر نہ ہو, بالکل کوئی پرابلم نہ ہو, تو انسان کبھی بھی خیر کو انجوائے نہیں کر سکتا. بھائی جہاں اگر کسی کو معلوم ہی نہ ہو غربت کیا ہے, کسی کو معلوم نہ ہو, نہ یہ کہ وہ خود کبھی غریب ہوا ہو بلکہ اس نے کبھی غربت دیکھی نہیں, تو اس کو امیر ہونے کا وہ کیا انجوائے کر سکتا ہے. امیر ہونے کا اس کے دل میں امیر ہونے کا جو جوائے ہے, جو اس کی لذت ہے امیر ہونے کی, یا اس کا جو ایک جو مرتبہ ہے, جو سٹیٹس ہے, وہ جب ہی آئے گا نا جب سامنے وہ اپنے ارد گرد غربت دیکھے گا. وہ دیکھے گا بھائی فلاں آدمی جو ہے اس کے پاس تو ایسی گاڑی نہیں ہے اللہ نے مجھے, یا میرے پاس لگژری گاڑی ہے, اب وہ اس کو انجوائے کرے گا. ایک قاعدہ ہے فلسفے میں اور عربی میں اس کو کہتے ہیں وبالازداد تتبین الاشیاء. وبالازداد تتبین الاشیاء, کہ جب آپ کسی چیز کا اپوزٹ دیکھتے ہیں تبھی وہ چیز کلیئر ہو کر سامنے آتی ہے. اگر روشنی نہ ہو
تو پھر اندھیرے کا اندھیرا پن ہونا ہمیں پتہ نہ چلے. اگر ساری دنیا میں اندھیرا ہی رہتا تو پھر اندھیرا ہمارے لیے ایک نارمل چیز ہوتی, ہمیں روشنی کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو اندھیرا بھی ہے, روشنی بھی ہے. اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہمیں روشنی کی اہمیت کا اندازہ ہے. اگر صرف روشنی ہی رہتی تو ہمیں روشنی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا. تو ایسے ہی اس دنیا کے اندر مصیبت بھی ہے, شر بھی ہے اور خیر بھی ہے. شر اس لیے تاکہ ہمیں خیر کے خیر ہونے کا پتہ چلے, ہم اس خیر کو انجوائے کر سکیں. پہلی وجہ تو یہ ہے.